پر اللہ فرماتے ہیں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت۔ اے میرے نبی، آپ سے پہلے کسی بھی بشر کو ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنے دیا، اور اگر آپ کو موت آ جائے تو کیا یہ باقی جو ہیں یہ ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت آ کر رہے گی، کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کس زمین پر آئے گی، کہاں آئے گی، زمین پر آئے گی، پہاڑ پر آئے گی، سمندر کی گہرائی میں آئے گی، یا فضا میں ہوائی جہاز کے اندر آئے گی، کسی کو اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، دوسری جگہ اعلان کر دیا کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے پھر ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، موت کا وقت بھی اللہ رب العزت نے مقرر کر دیا ہے۔ موت کے ساتھ انسان اگلے جہان میں منتقل ہوا، اور پھر آخرت کی منزلوں میں سے اس کی پہلی منزل ہے قبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، ان القبر اول منازل الاخرہ فان نجا منہ احد فما بعده ایسر منہ وان لم ینج منہ فما بعده اشد منہ۔ لوگوں، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے۔ جس کے لیے جو قبر میں آسانی ہو گئی، قبر میں جو نجات پا گیا، اس کے بعد والے معاملات بھی اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور جو قبر میں نجات نہ پا سکا وہ اس کے بعد والے معاملات میں بھی، مشکلات میں بھی قابو آ جائے گا، پھر اس کا نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو قبر انسان کی پہلی منزل ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نماز پڑھتے، اتحیات میں آپ یہ دعا پڑھتے کہ مختلف چیزوں سے پناہ مانگتے، اور جو پہلی چیز ہوتی آپ فرماتے اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور پھر آپ نے اپنے صحابہ کو بھی کہا تھا استعیذوا باللہ من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق۔ اور لوگوں، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، اس لیے کہ قبر کا عذاب بالکل حق ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ آج کئی لوگ ہیں وہ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، کئی گروہ ایسے کھڑے ہو گئے جو کہتے ہیں قبر میں کوئی عذاب نہیں، ہمیں دکھاؤ کیسے ہوگا۔ ہم کہتے ہیں ہم دکھا نہیں سکتے، آپ مر کے دیکھ لو، انشاءاللہ آپ کو اس کا خوب اندازہ ہو جائے گا کہ قبر میں عذاب ہے یا نہیں۔